حدیث ہے, جس مرضی اپنے فیورٹ مولوی سے پوچھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بنو المستلق میں گئے, ابو سعید کہتا ہے حضرت محمد کے ساتھ, اور ہمیں کچھ عرب لونڈیاں ہمارے ہاتھ آئیں اور ہمارا دل کیا, اینڈ وی ڈیزائرڈ ویمن. یہ ظاہر بات ہے بیچارے صحرا میں پھر رہے تھے, مٹھوں سے کتنی دیر گزارا ہوگا, تو عورتیں ہاتھ میں آ گئیں. تو انہوں نے کہا چلیں جی ہم ذرا ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو ہمیں ڈیزائرڈ ویمن اینڈ سیلیبسی بیکیم ہارڈ on us and we love to do coitus interruptus. اور یعنی ہم دور تھے, عورتوں کی طلب ہوئی, اب ہم بچہ ان کو حاملہ کرنا نہیں چاہتے تھے, لونڈی بنائیں گے, ظاہر بات ہے حاملہ ہو جائے گی تو اس کی قیمت بھی گر جائے گی, تو ہم فوارہ اندر نہیں مارتے تھے, ہم باہر نکال لیتے تھے اینڈ میں. ہم رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ والا جو ہم میتھڈ کرتے ہیں تاکہ عورت حاملہ نہ ہو, ہم فوارہ باہر مارتے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیڑے نہیں ماریں گے بغیر تو یہ کیا کام کر رہے ہو. رسول اللہ نے آگے سے کہا نہیں, جس بچے نے دنیا میں آنا ہے وہ آ جائے گا, چاہے تم باہر نکالو یا اندر فوارہ مارو, ٹھیک ہے. اچھا, اب مزے کی بات یہ کہ اب یہ ہمارے جو مومنین ہیں ان کو پتا, ظاہر بات اسلام کا ان کو کخ نہیں پتا ہوتا, تو ذرا دیکھیں یہ کام صرف صحابی نہیں کرتے تھے. یہ سنن نسائی کی 3959 حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ کی ایک لونڈی تھی جس کے ساتھ انہوں نے ڈنگ ڈونگ کیا, whom he had intercourse. میں کیا کروں بھئی, آپ کی حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ڈنگ ڈونگ ڈنگ کی چکی ٹھا گیا. لیکن حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو بڑا برا لگا اور انہوں نے رسول اللہ نے پھر ان کو کہہ دیا کہ میرے لیے آج سے یہ بین ہے. تو پھر یہ قرآن کی آیت آئی, چیپٹر 66 سورہ طلاق کی جو پہلی 4 آیتیں ہیں, کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کے ڈر سے کہہ دیا کہ آج سے میرے لیے حرام ہے, یہ ماریہ قبطیہ کا ذکر ہو رہا ہے, ماریہ قبطیہ آج سے میرے لیے حرام ہے. تو وعدہ کر لیا کہ آئندہ سے میں اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو اوپر سے آیت آ گئی 66 کہ اے نبی تم اپنے آپ کو وہ چیزیں کیوں منع کرتے ہو جو ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں, موج کرو, تم انجوائے کرو. اچھا, یہ بھی سنن نسائی کی 3333 حدیث ہے. اس میں بھی رسول اللہ فرماتے ہیں اوتاس کے موقع پہ ان کو ہاتھ نہ کچھ لونڈیاں آئیں, دے ایکوائرڈ فیمیل پرزنرز, ان کے ابھی خاون زندہ تھے. ذرا امیجن کریں, اب پاک فوج گئی ہے بنگلہ دیش میں, انہوں نے ہندو مردوں کو پکڑ لیا, ابھی زندہ ہے, مارا نہیں ہے ان کو, اور ان کی عورتیں بھی زندہ ہیں. تو مسلمانوں کو شرم آئی, مسلمانوں نے کہا یار اب ہم کیسے ان کے ساتھ دھبڑ دھوس ان کے ریپ کیسے کریں جب ان کے خاوند بھی زندہ ہے. تو پھر اوپر سے سورہ نساء کی 24ویں آیت آ گئی کہ تمہارے لیے تم شادی شدہ عورتوں سے سیکس نہیں کر سکتے, لیکن اگر وہ تمہارے ہاتھ ایز اے لونڈیاں آ جائے نا, whom your right hand possesses, تو پھر ان کے ساتھ کر سکتے ہو, چاہے ان کے خاوند زندہ ہو یا نہ ہو. یعنی زندہ خاوند ہے, چینوں میں ان کے خاوندوں کو ڈالا اور ان کی عورتوں کو رگڑ دیا. یہ ہے اس مذہب کا حال. یہ ہیں وہ لوگ مولوی, یہ ہیں, اسی لیے یہ خوشیاں منا رہے ہیں رضاکاروں کی. اقبال نے ایک شعر کہا تھا, مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارا پلٹنا, ہمارا جھپٹنا, اور پھر پلٹ پلٹ کے جھپٹنا, جھپٹ جھپٹ کے پلٹنا, اور پھر پلٹ پلٹ کے جھپٹنا, جھپٹ جھپٹ کے پلٹنا. یہ مجھے لگتا ہے کہ لونڈی کے خواب اس کو آ رہے ہیں, پلٹنا پلٹ کے جھپٹنا. بغیر تام مولویا کو شرم کر, بے شرم انسان, شرم کرو. خون گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, اور خون گرم, دیکھو ان کے شعر بھی دیکھو کیسے ہیں. انہوں نے سمجھا تھا ہمارا خون فریج میں ڈال دیا گیا ہے, فریزر میں لگا دیا گیا ہے, جما دیا گیا ہے. انہیں نہیں پتا تھا اوے یہ فریزر میں نہیں لگ سکتا. آج الحمدللہ انڈیا کو پتا چلا, دنیا کو پتا چلا ہے یہ خون گرم ہے, یہ پلٹ کے جھپٹا ہے. بنگلہ دیش میں پھر پاکستان کا نعرہ لگا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یار ٹینو یہ کیا دیکھ لیا آپ نے مجھے, یہ کیا دیکھا میں نے. تو بہرحال آتے ہیں, this is just probably this is going to be a comedy video, no, اس کو سیریسلی نہیں لینا. کیا لیا, اس میں کوئی بھی سیریس نہیں لے سکتا, کوئی بھی پڑھا لکھا سمجھا پاکستانی بھی اس کو سیریس نہیں لے گا. لیکن یہ وہی بے شرم کو, بڑے بے شرم.